السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل موت منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. سورہ برات کی تفسیر کے سلسلے میں چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں آپ کی رحمتوں کو دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ادائے فرض کی سختی کسی کی محبت کی وجہ لذت سے بدل جاتی ہے، اور انسان سوچنے سمجھنے اور غور کرنے میں ایک لذت تعقل محسوس کرتے ہیں. ہم اسی لذت عقلانی کے جویاں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک
عقلی لذت میسر، جو حواس سے بلند، جو حس و محسوس سے بلند، ہم ایک ایسی لذت کے متلاشی ہیں کہ جو فانی نہ ہو، بلکہ وہ اس طرح باقی رہنے والی ہو کہ جب نزع کا عالم سب کچھ بھلا دے تو پھر بھی وہ لذت باقی ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ انسان جس کسی سے محبت رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا ہماری زندگی کو دیکھتے دیکھتے سمجھ گئی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ان نشستوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی طرح کا ذکر ہوتا ہے، بات کہیں سے چھڑے یہ وہیں آ کر، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ تعمد ہے، تعمد یعنی عمدن ایسا کرتے نہیں، بات کہیں سے بھی چھڑے، مگر جب نظر نصوص معصوم پر پڑتی ہے تو وہیں آ کے رکنا پڑتا ہے جو ماوا و ملجا ہے مومن کا۔ میں سورہ برات کی آیتوں کی تفسیر کر رہا ہوں، جیسا میں نے کہا کہ سلسلے سے میں ان آیتوں کو لوں گا کہ جن آیتوں سے ہم تفسیر کا حق بھی ادا کر سکیں، آپ کے معلومات میں بھی یہ تو نہیں کہتا کہ اضافہ ہو سکے، بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تازگی آئے، شادابی ہو، ورنہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ تو گفتگو کل یہ تھی کہ اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان، یہ ایک عجیب ترکیب ہے جملے کی۔ یہ نہیں کہا کہ اذان دی جائے، یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جائے، بلکہ ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان۔ اب اس اذان کے آپ جو معنی لیں، جو معنی لیں یا اس سے جو حکم حاصل کریں، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، انسانوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، مشرکین سے بری ہیں۔ یہ اذان ہے، یہ اذان۔ کل گفتگو یہ تھی اور آخری جملے تقریر کے یہ تھے کہ پہلے تو مفسرین نے کہا کہ وہ مؤذن ہے،
کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ مؤذن ہے. اس نے اپنے خطبے میں کہا انا المؤذن فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت میں مؤذن ہوں. اور آخری جملہ میری تقریر کا یہ تھا کہ جب سید الساجدین کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ فرزند رسول آپ کے جد نے اپنے آپ کو مؤذن کہا ہے، تو ارشاد فرمایا هو الاذان. وہ اذان ہے، وہ اذان ہے. تو اب اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان چلے. اب آپ نے دیکھا اذان اب گویا اس میں صفت قرار پایا، تعارف کی ایک صورت قرار پائی کہ سراپا اذان بن کے آ رہا ہے. یہ نص معصوم ہے. اگر ہم کسی کا ذکر کہیں سے بات شروع کر کے کہیں پر ختم کرتے ہیں تو اس لیے ختم کرتے ہیں کہ معصوم کا نص موجود ہے. امام زین العابدین نے کہا کہ وہ اذان ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسانوں تک یوم حج اکبر یہ اذان پہنچے. اب تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت اعلان کا وقت آیا تو اعلان کرنے والے نے پہلے یہ کہا انا رسول رسول اللہ. میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اب اذان کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے. میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں الیکم، تمہاری طرف. تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا تھا انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول. برات لے کے جانے والا کہہ رہا ہے ذمہ داریوں کو سمجھ کر کہ میں رسول کا رسول ہوں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے غلو کیا ہے. رسالت کے ہم قائل نہیں ہیں، مگر اس حد تک کہ پیغام کو لے کے جانے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے، مشرکین کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ان پر عذاب آئے، اگر وہ تباہی کی منزل پر آئے تو پھر رسول سے گلا نہ ہو. اور ہم عہد توڑ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم قتال کا حکم دیں، لڑائی کا حکم دیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سے تو معاہدہ تھا. اس لیے کہ عہد کو وہ توڑیں گے. تم اعلان کر دو کہ 4 مہینے تک تو اجازت ہے. تاریخی پہلو بھی ذہن میں رہے کہ طواف کے دوران ایک عادت یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس لباس سے طواف کیا جاتا ہے، جس لباس کو پہن کر، اس کو فوراً صدقہ کر دینا چاہیے اور راہ خدا میں دے دینا چاہیے.
یعنی اس لباس سے وہ خانہ کعبہ سے باہر بھی نہیں آتے تھے. اس لیے عموماً طواف کرنے والے 2 پیرہن یا 2 زیر جامے یا 2 لباس ساتھ لے جاتے تھے کہ ایک نکال کے پھینک دیں اور ایک فوراً پہن. مگر جو انتہائی غریب ہوتے تھے وہ دے نہیں سکتے تھے پیراہن یا اپنا زیر جامہ، تو اس لیے وہ عریاں طواف کرتے تھے تاکہ عریاں طواف کرنے کے بعد وہ جا کے اپنا لباس پہن لیں. تو خانہ کعبہ میں یہ پرانی رسم تھی کہ جو لوگ اپنے لباس کو اللہ کی راہ میں نہ دے سکیں وہ عریاں طواف کریں، مرد ہو تو عورت ہو تو. فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول نے منع نہیں کیا، لیکن 9 ہجری میں سورہ برات کی آیتوں کو تنہا ایک انسان کے حوالے کر کے یہ کہا کہ تم جا کے روک دینا، اور یہ کہنا کہ اب مشرکین اس سال کے بعد نہ طواف کریں، نہ خانہ کعبہ میں اندر داخل ہوں، نہ عریاں طواف کریں، اور ان سے کوئی عہد و معاہدات 4 مہینے کے سوا باقی نہیں رہے گا. اس اعلان کے لیے تیار کرنے کی ضرورت نہ تھی، صرف آیتوں کا دے دینا کافی تھا، اس لیے کہ مزاج رسالت کو سمجھنے والا ہر پہلو سے واقف تھا کہ کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. چنانچہ آپ نے جا کر وہاں اعلان کیا، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ مفسرین کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ایک عجیب جنگ تھی، ایک عجیب لڑائی تھی، ایک عجب پیکار تھی کہ جس کا پھر تاریخ انسانیت میں جواب نہیں ملا. اس موقع پر ایک لفظ جو کچھ تھوڑا سا کھٹک رہا ہے اس کو حل کریں، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہاں ایک لفظ یہ کھٹکتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے مشرکین سے. مشرکین سے مشرک کی تعریف کیا ہے؟ مشرک کی تعریف کیا ہے؟ جب کیا تھی، اب کیا ہے؟ مشرک یعنی جو ذات واجب کی قدرت، حیات، ارادہ، علم، اس کی صناعی، اس کی خالقیت میں کسی کو شریک بنا، شریک مشرک. اور یہ شرک واضح طور پر یوں آیا کہ پیدا کرنے والے 2، 4، 10 ہیں، اس لیے اس کو شرک فی الخلق کہا گیا. ایک اور صورت شرک کی یہ تھی جس کی کبھی وضاحت ہو چکی کہ خدا کے حکم کو جان کر، خدا کے حکم کو قبول کر کے، اس کے حکم کے مقابل میں اپنے حکم کو پیش کرنا، یہ شرک فی الجعل ہوا کہ تو نے یوں قرار دیا، میں نے یہ تیرا حکم ہے، یہ میرا حکم. تو اب اس میں شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے، یہ تو صوفیہ کی اصطلاح ہے، مگر پھر بات چونکہ نص سے معصوم تک آتی ہے، اس لیے اب آپ ہم سے یہ جملہ سن لیں کہ راوی نے امام باقر
صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ اکل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ مسلم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا گیا۔ اب معصوم نے پھر معصوم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے یہی سوال کیا گیا کیا ہر لا الہ الا اللہ کا کہنے والا مسلم ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان عداوتنا تلحق بالیہود والنصارى، ہماری دشمنی انسان کو کبھی یہودی بنا دیتی ہے کبھی نصرانی بنا دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا کہنے والا مسلم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان عداوتنا تلحق بالیہود والنصارى، ہماری دشمنی ملحق کر دیتی ہے یہودیت اور نصرانیت۔ یہاں کہہ کے رسول چپ نہیں ہوئے، محفل تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما تھے اور سیدھی طرف امیر المومنین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے جملے کو اور آگے بڑھایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان عداوتنا تلحق بالیہود والنصارى، وہ کذب من زعم انہ یحبنی ویبغض ھذا، اور جھوٹا ہے وہ جو مجھ کو دوست رکھ کے اس کو دشمن رکھتا ہے۔ پوری حدیث شیخ صدوق کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، تو اب میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اس امر کی کہ میں لفظ مشرک کو سمجھاؤں بجز اس کے کہ آپ کے دماغوں کے حوالے کروں، آپ کے فہم و ادراک کے حوالے کروں کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ مشرک کون، اور اگر اس کے باوجود مشرک سمجھ میں نہیں آئے تو اب آ جائیے اس آیت پر کہ انکسو ایمانہم بعد عہدہم، اور اگر یہ اپنے وعدوں کو اور جو قسمیں انہوں نے کھائی ہیں، ایمان جو قسمیں کھائی ہیں، اگر اس کو وہ توڑے، وہ طعنوا فی دینکم، اور تمہارے دین پر دین کو اگر طعنہ دے، طعنوا فی دینکم، اگر تمہارے دین کو طعنہ دے، طنز کرے، دین کا مذاق اڑائے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑو۔ ذرا اصطلاح دیکھیے قرآن کی، یعنی لفظ امام بذات خود مبارک نہیں، جب تک کہ نسبت صحیح نہ ہو۔ یعنی ہر شخص کسی کو امام کہہ کے ناز نہ کرے، اس لیے کہ سورہ توبہ نے
اس منزل پہ کہا کہ اگر اپنی کھائی ہوئی قسم سے وہ ہٹ جائیں یا اپنے عہد کو توڑ دے اور پھر یا تمہارے دین کو تانا دیں. یہ عجیب چیز ہے. تعینوا فی دینکم، اگر تمہارے دین پر طنز کریں فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتال کرو کفر کے اماموں سے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. وہی سورہ حافرہ، وہی سورہ مسیرہ، ہل چلانے والا، کھودنے والا، اکھاڑنے والا، پرانی بنیادوں کو ایک مرتبہ ہلا کر پھر یہ بتلانے والا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ سورہ کہ جہاں ارشاد فرمایا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، لڑو کفر کے ائمہ سے. کیوں؟ انہم لا ایمان لہم، اب ان کی قسم کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کے وعدوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے. لعلہم ینتہون، یہاں تک لڑو کہ وہ باز آ جائیں. آیت آپ کے سامنے ہے. میں ایک لفظ کی تشریح کر رہا تھا، میں اس لفظ کو پھر نہیں دہراؤں گا کیونکہ وہ لفظ آپ کے ذہن میں ہے کہ کس لفظ کی تشریح ہو رہی ہے. یہ آیت سورہ توبہ کی انکثوا ایمانہم من بعد عہدہم. راوی کہتا ہے کہ جمل کی لڑائی تھی اور علی تلوار چلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے فقاتلوا ائمۃ الکفر. جمل صفین نہیں، جمل کی لڑائی تھی. اور علی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ نکثوا ایمانہم بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم ان نکثوا. یہ ناکسین ہے. تین گروہ ہے نا، ناکسین، مارقین، قاسطین. اور یہ حدیث رسول ہے کہ تین گروہوں سے لڑنا پڑے گا. تو ناکسین کی اصطلاح قرآن نے اس کی توثیق کر دی سورہ توبہ اور کہا ان نکثوا، اگر یہ توڑ دے پھر جاؤ بیعت کر کے ہٹ جاؤ. بیعت کو توڑ دیں تو ان کے قسم کا اعتبار نہیں ہے. لڑو. تو آپ نے دیکھا کہ اس منزل پر جا کر عمل امام نے ایک گواہی دے دی کہ آیت کی تفسیر کیا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ سورہ توبہ میں ائمۃ الکفر کہا گیا. فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے پیشواؤں سے لڑو. تو اب ظاہر ہے کہ ایک آیت اور آپ کو قرآن میں کہیں ملے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک دن آئے گا جبکہ انسان سب بلائے جائیں گے اپنے اپنے امام کے ساتھ، اپنے اپنے امام کے ساتھ. تو وہاں وہ بھی ہوں گے کہ یہدون الی الجنہ ویدعون الی النار. تو اس
طرح سے امامت ایک سرداری ہے کہ جب تک اس کے ساتھ نص نہ ہو، حکم نہ ہو، اذن نہ ہو، جب تک وہ معزون نہ ہو، حق پر نہیں ہے۔ اور جہاں اذن نہیں، نص نہیں، حق نہیں، جب تک وہ معزون نہیں، وہ امامت قابل قبول نہیں۔ ان امور کو پیش نظر رکھنے کے بعد سورہ توبہ نے ایک مرتبہ 9 ہجری میں اعلان کیا، قاتلوا ائمۃ الکفر۔ لو، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ 10 ہجری حجۃ الوداع، 11 ہجری رسول کی جدائی۔ آیت پر عمل کرنے کا موقع کہاں تھا؟ آیت پر عمل کرنے کا موقع کہاں تھا؟ سورہ برات آپ نے 9 ہجری نہیں، 9 ہجری ذی الحج کی 10ویں تاریخ، اس کے بعد 10واں سن شروع ہو رہا ہے۔ سورہ برات کے نزول کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی جہاں رسول فوج لے کے جائیں، مگر حکم محکم کہ لڑو، کفر کے اماموں سے لڑو۔ اب اس حکم پر عمل کر کے کوئی یہ ثابت کرے کہ اگر میں 24 برس تک خاموش بھی رہوں تو میرے لیے تعمیل حکم میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے لڑنا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا یا جنہوں نے رسول کے دیکھنے والوں کو دیکھا، یا صحابہ یا تابعین جو اس وقت موجود تھے، وہ اس لیے علی پر کوئی الزام نہ لگا سکے، یہ گفتگو تھی نا پہلی دوسری تقریب میں، کوئی الزام نہ لگا سکے کہ یوں مسلمانوں کو قتل کیا، یوں کلمہ گویوں کو قتل کیا، کوئی الزام نہ لگا سکے، نہ خلافت راشدہ کے آخری حصے سے نام کو نکال سکے، نہ ان کے عزت و احترام میں کوئی کمی ڈھونڈ سکے، باوجود اس کے کہ مقابل میں کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن سے دل و دماغ کو بڑا گہرا تعلق تھا، جن کو وہ اپنی محبتوں کا مرکز سمجھ رہے تھے، وہ مقابل پہ تھے، وہ مقابل پہ تھے، اور پھر یہ کہ وہیں مارے گئے، جمل میں مارے گئے، بچ کے نکل نہ سکے، اب وہ کسی کے تیر سے کوئی مرا ہو، قاتلوا ائمۃ الکفر، اس کے باوجود کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی آج تک بھی کہ مولا کائنات کا ذکر کر کے اس طرف رخ کریں، اس میدان کی طرف، اور کہیں کہ یہ کسر رہ گئی،
یہ غلطی کی نہیں، یہ کہیں گے کہ قلعہ کیپٹل کو بدل دیا، دارالخلافہ کو بدل دیا، یہ کمی تھی، امال میں تبدیلی کر دی، یہ غلطی کی، بڑی شدت اختیار کی امر بالمعروف میں، یہ سیاسی غلطی کی۔ سیاسی غلطیوں کو گنوانے والوں نے یہ سب غلطیوں کو گنوایا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ جمل میں گئے، اتنوں سے لڑے، اتنوں کو قتل کیا، صفین میں اتنے قتل ہوئے، نہروان میں تو صرف 9 بچے، ہزاروں میں فقط 9 بچے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ علی کے دامن پر اس داغ کو ڈال سکے۔ کیوں؟ آیت پیچھے تھی، ساتھ ساتھ وہ قاتلو ائمۃ الکفر، لڑو ان سے، لڑو۔ تو آپ نے دیکھا وقت کے گزرنے سے، وقت کے گزرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی توقیف کی صورت نہیں پیدا ہوتی کہ وقفہ ہوا، نہیں نہیں، حکم معصوم کو ملا تو معصوم ہی عمل کرے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس آیت پہ عمل کیا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس آیت پہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت ائمہ کو بتانا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ان کے دامن پر آج کے مفکرین سیاسی کمزوریوں کے داغ ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں سب کچھ صحیح، مگر جمل و نہروان و صفین کا تذکرہ نہیں، اور اگر تذکرہ آئے تو صرف اس جملے کے ساتھ ختم ہو جائے کہ کسی نے اجتہادی غلطی کی، کسی کی طرف سے قطع اجتہادی ہو گئی، اب اس کو جانے دو، اب اس کو جانے دو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی اس تذکرے کو بار بار نہیں چھیڑیں گے۔ آیت کا تقاضا یہ تھا کہ اس آیت کا صرف کہاں ہوا، تو میں چونکہ تفسیر بیان کر رہا ہوں اس لیے سورہ توبہ کی اس آیت کو علی نے جمل میں پڑھا، جمل میں تلاوت کی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ توبہ کو بھی پڑھیے، جمل کی تفصیل کو بھی پڑھیے، اور پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جہاں آپ کی فکر ہی کو پہنچنا چاہیے وہاں ظاہر ہے کہ زیادہ افہام و تفہیم کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا میرا یہ جملہ کہ یہ مبارک دامن یہ ہمیشہ اتنا پاک اور صاف رہا ہے کہ جمل و صفین کو چھوڑیے، اگر کسی نے یہ کہا کہ علی نے یہ کام کیا اور یہ سیاسی غلط، یہ سیاسی غلط، تو اب سیاسی اعتبار سے اگر کوئی پوچھے کیا پھر اس قسم کی سیاسی غلطی کرنا کوئی نیکی ہے؟ دیکھیں، سیاسی غلطی ہے کہ سب کچھ الٹ دیا، ارے دنیا تو آج یہی چاہتی ہے کہ سب کچھ الٹ دو، بیانات تو دیکھ ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں نا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں تو کیا وہی جو حق تھا۔ تو انسان اعتراض تو آسانی سے کر لیتا ہے مگر عمل وہی کرتا ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا کہ مدینے سے دارالخلافہ ہٹا دیا،
تو کتنے برس ہو گئے؟ 1300 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. علی کے بعد پھر دارالخلافہ بنا دیتے. اگر غلطی تھی پھر کیپٹل کو واپس لے جاتے. آج تک مدینہ دارالخلافہ نہ بن سکا. جو عمل کیا وہ محکم. اعتراض تھا کہ دارالخلافہ ہٹا لیا تو بھائی جیسے انتقال ہوا کوفے میں سے واپس لاتے. واپس لاتے نہیں، وہاں سے تو کیپٹل شام گیا، وہاں سے کیپٹل بغداد آیا، وہاں سے کیپٹل خراسان گیا، پھر بغداد آیا، مختلف مقامات پہ گیا. اور آج اگرچہ حکومت مدینے میں ایک موجود ہے مگر اس حکومت نے بھی مدینے کو دارالخلافہ نہیں بنا. عجیب بات. انہیں نگاہ علی کی دوربینی دیکھی ہے کہ قیامت تک دیکھ رہا. کہنا بہت آسان ہے دارالخلافہ ہٹا دیا. نہیں، جو کام کیا ایک بڑی تفصیل ہو جائے. جو کام کیا وہ محکم، اور ایسا محکم کہ اسی کے صدقے میں سب کچھ ہے. آپ غلو نہ سمجھیں. ایک ایک قدم پہ منواؤں گا، ایک ایک قدم پہ منواؤں گا. بحث چھڑ گئی. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم میں، کیونکہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی فکر یہ تھی کہ فوجوں کو کس طرح سے ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کو کس طرح سے تنخواہیں دی جائیں، اور ان کو لڑائیوں میں کیسے بھیجا جائے، ان کے اخراجات کیسے پورے کیے جائیں. رسول کا ایک باغ رسول نے بیٹی کو دیا تھا، اس کی ہم کو ضرورت ہے تاکہ فوجوں کا خرچ چلے، اور ان سے مال اتنا لے لو، ان سے یہ لے لو. یہ بڑی فکر تھی اس زمانے میں کہ فوجوں کا خرچ کیسے چلے. چنانچہ یہی فکر پھر ظاہر ہے کہ اسلام کا درد جن کو ہوتا ہے وہ یقیناً یہی غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس خرچ کو برداشت کریں، بجٹ کیسے پورا ہو. آج بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی کہ سالانہ اخراجات میں ایک بڑا خرچ ہے خانہ کعبہ کے غلاف کا. اس لیے کہ مخمل ہو، حریر ہو، دیبا ہو، ریشم ہو، اور اس میں مختلف ایسے کام کیے جائیں، کام کرنے والے اس پہ نقش و نگار لکھیں، کلمہ لکھیں، جو بھی لکھیں، بڑا خرچ ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ کیا کریں، اب یہ خرچ کو کم کر دیں، اس خرچ کو کم کر دیں. اللہ کے گھر کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ کس قدر صحیح فکر ہے دیکھیے، کس قدر صحیح فکر ہے. اللہ کے گھر کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حق ہے جو پوچھا تھا. اگر آج بھی مسلمان اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو پھر یہ اعتراض نہ کرے کہ علم کیا ہے، تاریخ کیا ہے. اللہ کے گھر کو غلاف کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے جو لفظ ہے فقہ میں کسوت، کاف سین واو تے، کسوت خانہ کعبہ کو ختم کیا جائے تاکہ یہ خرچ بھی ہم بیت المال میں جمع کروا دیں. اور اس کے لیے جو لفظ ہے فقہ میں کسوت، کاف سین واو تے،
کسوت خانہ کعبہ کو ختم کیا جائے تاکہ یہ خرچ بھی ہم بیت المال میں جمع کروا دیں اور فوجوں کا خرچ پورا سب ہونے کا درست ہے اس لیے کہ لامکان ہے لامکان ہے اس کو یہ رسم و راہ کی کیا ضرورت ہے یہ رسم و راہ کی کیا ضرورت ہے اس کو یہ لباس اور غلاف کی کیا ضرورت ہے طواف کرنے والے تو دیواروں کا طواف کریں گے مگر مسئلہ کچھ آسان نہ تھا تو دیکھیے جو بھی آپ کہیں مگر دنیا واقعی جانتی تھی مقام علی کو اور وہ خود کہتے تھے جب کوئی مشکل درپیش ہو تو نگاہیں علی کو ڈھونڈتی ہیں کہا علی کہاں ہے ابو الحسن کہاں ہے زحمت دی جائے تشریف فرماؤ کیا مسئلہ ہے کہ کسوت کعبہ کو ہٹا دے کہ کیوں کیا بات تو دیکھیے جواب بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں دیکھیے کتنے امور پہ مشتمل ہے یہ بحث قرآن میں خانہ کعبہ کے خلاف کا ذکر نہیں ہے تو علی نے کہا رسول نے منع کیا ہوتا رسول نے منع کیا ہوتا قرآن میں ذکر نہیں ہے رسول اپنے عمل سے روک دیتے اپنے حکم سے روک دیتے کہ اللہ کے گھر کو خلاف کی ضرورت نہیں ہے یہ تصنع کی کیا ضرورت ہے رسول جو حلال و حرام میں تفریق کرے جو مستحب و مکروہ کو منوائے جو جائز و ناجائز کی تقسیم کرے جو قیامت تک کے لیے اشیاء کے نیک و بد کو بتلائے جو ایک ایک بری رسم کو بتلائے اور اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے اگر وہ چاہتا تو اپنے حالت حیات میں کسوت خانہ کعبہ کو روک دیتا مگر رسول نے نہیں کیا اور نہ خدا نے کوئی حکم دیا جہاں خدا چپ ہے اور رسول خاموش وہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ خانہ کعبہ سے اس کے لباس کو محروم ہٹا لے آج جو کسوت آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ علی کی وجہ سے یہ جو بصرے سے محمل جاتی تھی یہ جو ہمارے پاس سے پاکستان سے غلاف گیا یہ اسی کا حکم تھا اور حکم بھی کیسا کہ جہاں بحث یہ چھیڑتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے بتلاؤ ہر بات پہ یہی کہتے ہیں نا کہاں ہے قرآن تو غلاف کعبہ کہاں ہے قرآن مگر آپ نے کہا نہیں اس کو بدل نہیں سکتے یہ رہے گا تو ہے دارالخلافہ ہٹایا تو رہ گیا ارے جو کام کیا جہاں حکم دیا وہی ہے کن کن مسائل پہ گفتگو کی جائے کن مسائل پہ گفتگو کی اور جس کے متعلق جو رائے دے دی وہ قیامت تک رہ گئی تاریخ میں محفوظ کر لیا جس شخص
کو جس نام سے پکارا، نہج البلاغہ گواہ ہے، وہ موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھا دوربین نگاہوں کے یہ فیصلے تھے۔ تو اب ہم پھر واپس جا رہے ہیں کہ معصوم کو حکم ملا، یعنی نبی کو قرآن رسول پہ نازل ہوئی، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے ائمہ سے لڑو، اور رسول کو موقع نہیں ملا۔ آیت پہ عمل کرے غیر معصوم نہیں، پھر معصوم، دیر ہو جائے پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دیر ہو۔ تو کل کی تقریر میں جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، تم نے جو عہد کیا تھا مشرکین سے کہہ دو کہ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے۔ تو کل یہ گفتگو تھی کہ اگر معصوم عہد کرے تو معصوم ہی توڑے۔ آپ دیکھیں، معصوم عہد کرے تو معصوم ہی واپس لے، اور حکم خدا سے۔ تو بالکل اسی طرح اگر پیغمبر صلح کرے، صلح حدیبیہ، تو پھر فتح مکہ کی منزل بھی پیغمبر ہی کے ہاتھوں سے ہو، تاکہ معلوم ہو کہ صلح کا ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی حیرانی کی بات نہیں اگر صلح حسن اور کربلا میں 20 برس لگ گئے، اس لیے کہ معصوم نے صلح کی تھی، معصوم ہی شرائط کے ٹوٹنے پر اعلان جنگ کرے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ حسین ہی اعلان کر سکتے ہیں جنگ، کربلا بجز حسین کے کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کبھی کبھی نگاہ رک جاتی ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان مقامات کہ جہاں معصوم آیتوں کو صرف کرتا۔ سورہ توبہ کی آیتوں کا صرف علی نے کیا، جمل نے، زہرا نے کیا خطبہ فدق میں، حسین ابن علی نے کیا واقعہ کربلا میں، عابد بیمار نے کیا مدینے میں۔ یعنی یہ 127 یا 129 آیتوں کا سورہ مطمع نظر بنا رہا ائمہ کی۔ ہم اس پہ غور کریں گے، اور پھر مقام علوی کیا کہنا کہ کیسے فیصلہ کیا کہ حق مجھے پہنچتا، میں لے کے چلا ہوں سورہ برات کو، اور سورہ برات کا منشا مجھی سے پورا ہوگا۔ سورہ توبہ میں لے کے چلا ہوں، سورہ توبہ کا منشا مجھی سے پورا ہوگا، اور اس منشا کی تکمیل کے بعد اب جس کو جو بات ناگوار گزرے، جس کو جو بات ناگوار گزرے، وہ شوق سے گزرے، مگر خبردار، اما سبو فسبونی، اگر وہ یہ کہے کہ علی کو برا کہو تو شوق سے برا کہو، مجھے برا کہو، فإن فیہ نجات لکم وزکاۃ لی، تمہاری نجات ہے، میرا تزکیہ نفس ہے۔ وہ اما البراۃ فلا تتبرؤوا منی،
اور اگر وہ مجھ سے دور رکھنا چاہے تو خبردار مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے دوری نہ ڈھونڈنا، برات نہ چاہنا مجھ سے۔ دیکھیے برات کی تعریف کیوں، فإنی ولدت علی الفطرہ وسابقت الی الاسلام والہجرہ، میں فطرت سے پیدا ہوا ہوں، میری ولادت فطرت پر ہے، فطرت اسلام ہے، میں نے سبقت کیا اسلام و ہجرت کی طرف، اس لیے خبردار مجھ سے برات نہ چاہ۔ علی کا یہ ناز، علی کا یہ ناز کہ میں فطرت پر۔ ایک روایت ہے صفین میں عمار یاسر شہید ہوئے، عمار یاسر شہید ہوئے، دو آدمی آپس میں لڑ پڑے اور ایک نے دوسرے سے کہا اس کو میں نے قتل کیا، دوسرے نے اس سے کہا تم غلط کہتے ہو میں نے قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے یہ دونوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ پہلے جہنم میں کون جائے گا۔ حضرت عمار یاسر کی شہادت پہ دو آدمی لڑ پڑے کہ میں نے قتل، عمار ان کا میں نے قتل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ دونوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون پہلے جہنم۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کہا اس لیے کہ یہ بھی بزرگ ہیں قتل کرنے والے، تو کہا جو کچھ صحیح، وہ ابو الیغزان یہ کنیت ہے عمار یاسر کی، وہ کان ابو الیغزان علی الفطرہ، ابو لفظ فطرت، ابو الیغزان فطرت پر تھا، رسول نے 3 مرتبہ کہا ہے۔ جہاں غلام فطرت پر، جہاں غلام فطرت پر ہو وہاں آقا کا کیا کہنا۔ فطرت اولیہ، فطرت دین، فطرت اسلام، فطرت بندگی، فطرت حق پرستی، ابو الیغزان فطرت ہے، اس لیے قاتل جہنمی ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ معترض کی زبانیں بھی ان مقامات پر پہنچ کر مجبور ہو جاتی تھیں اعلان حق پر۔ تو یہی ہے، شیخ صدوق نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا اور کہا بغداد میں ایک بہت بہت بڑا عالم فروکش تھا اور اس نے مختلف مقاصد فقہی کا اسلام کی مطالعہ بھی کیا ہے، اور عموماً وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں سماعت حدیث کے لیے وہ جایا کرتا تھا، حدیث کو سننے کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کوفے میں تھا اور کوفے کی مسجد کو دیکھنے کے لیے میں پہنچا، جیسے ہی میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہی ہے یا مشہوراً فی السماوات و یا مشہوراً فی الارضین یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الآخرہ۔ یہ آخری جملے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ تقریر کی روانی میں آج میں کچھ وقت سے آگے بڑھ چکا ہوں، 2-4 منٹ کی اجازت ہے، مجھے آپ کی زحمتوں کا خیال ہے، مگر یہ اہم چیز ہے تاکہ میں تقریر کے پہلے جملے سے اس آخری جملے کو منسلک کر سکوں، متصل کر سکوں۔ ایک عورت کو میں نے دیکھا وہ یہ کہہ رہی ہے ہاتھوں کو پھیلا کر یا مشہوراً فی السماوات و یا مشہوراً فی الارضین یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الآخرہ۔ آئے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے،
آئے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، آئے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، آئے وہ جو آخرت مشہور ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اور متوجہ ہو گیا۔ وہ کہتی چلی شہدت ملوک الجبابرہ لإطفاء نورک وإخماد ذکرک۔ جبار بادشاہوں نے کوشش کی کہ تیرے ذکر کو دبایا جائے، تیرے نور کو بجھایا جائے، وہ اب اللہ اللہ وہ اب اللہ اللہ یتم نورک وہ ابقاء ذکرک۔ اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تیرا ذکر بھی باقی رہے گا، تیرا نور بھی درجہ تمام پر پہنچے گا۔ آئے وہ جو آسمانوں میں مشہور ہے، آئے وہ جو زمینوں میں مشہور ہے، آئے وہ جو دنیا میں مشہور ہے، آئے وہ جو آخرت میں مشہور ہے۔ جب بار بادشاہوں نے تیرے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی، تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے یہ طے کر لیا کہ تیرا ذکر بھی باقی رہے، تیرا نور بھی درجہ تمام پر پہنچے۔ تو ایک مرتبہ اس عالم نے پلٹ کے کہا یا امت اللہ من ہوا، اے کنیز خدا وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا ہوا امیر المومنین، وہ امیر المومنین۔ تو اس نے گھبرا کے پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ بادشاہوں کے ساتھ استعمال ہوتا رہا تھا۔ کہ من ہوا، کہ تو نے نہیں پہچانا؟ اب یہ آخری جملہ ہوا علی ابن ابی طالب الذی، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، الذی لا یجوز التوحید